باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جب نظم لکھتا ہے تو ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا کردار بنا کر بھیجا، تو ایسے آقا جن کی مدح خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہوں تو ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا شان ہوگی۔ تو شاعر نے خوب کہا ہے کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ تو عزیز طلبہ، اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ نعت ہے، جس کو لکھنے والے محسن کاکوروی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں اور ان میں کن کن خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا محسن کاکوروی کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم محسن کاکوروی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ محسن کاکوروی کی پیدائش جو ہے وہ 1826 ہے اور وفات 1905 ہے۔ 1826 کو پیدا ہوئے اور 1905 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نام محمد محسن اور محسن ہی ان کا تخلص تھا۔ تخلص شاعری کے اندر وہ مختصر نام جس کو شاعر اپنی پہچان کے لیے اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے پنسل اپنے ہاتھ میں لینی ہے یا پین، اور جو خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں ان کے معنی بھی لکھنے ہیں کتاب کے اوپر ہی، اور ساتھ جس طرح میں تلفظ کی ادائیگی کر رہا ہوں آپ نے بھی اس پر غور کرنا ہے، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے، جیسے کہ اصل نام محسن ہے اور ان کا تخلص بھی محسن ہی تھا، تو یہ آ سکتا ہے کہ محمد محسن کا ڈیش تخلص تھا۔ لکھنؤ کے ایک قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ کا ایک قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے ایک چھوٹا سا، اس میں پیدا ہوئے جس کا نام ہے کاکوری۔ علوم متداولہ کے اصول کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کی اور عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ متداولہ رائج علوم جن کا اس وقت رواج تھا، اصول کے لیے حاصل کرنے کے لیے مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ ہاں، اس وقت کے رواج کے مطابق جو علوم انہوں نے حاصل کیے، اس کے بعد ایک انگریزی تعلیم کے لیے کس میں ہو گئے؟ عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ بعد ازاں وکالت کا امتحان پاس کیا اور آگرے میں پریکٹس کرتے رہے، اور جب وہ عدالتی کاموں میں مشغول ہوئے تو انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا، اور آگرہ جو انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے وہیں پہ عملی زندگی کا آغاز بھی کیا، پریکٹس کرتے رہے۔ روایت ہے کہ محسن 9 سال کے تھے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یعنی کہ انہوں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، جس پر اظہار مسرت کے طور پر، خوشی کے اظہار پر، اظہار مسرت خوشی کے اظہار کے طور پر انہوں نے ایک فارسی نظم لکھی۔ محسن کاکوروی کا زمانہ کا زیادہ تر کلام حمدیہ اور نعتیہ ہے۔ اگر آپ محسن کاکوروی کے کلام کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ کلام کس چیز کا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ یا تو حمدیہ ہے اور یا نعتیہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے،
یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو یا صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے۔ ان کی مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ شہرت، مشہور ہونے کی وجہ وہ بھی ان کا نعتیہ کلام ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں، اسی وجہ سے وہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا کلام کلیات نعت محسن کے نام سے تباہ ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے۔ ان کا کلام جو ہے وہ کس نام سے شائع ہوا ہے جی؟ وہ کلیات نعت محسن، کلیات یعنی کہ کل شاعری، جس کے اندر شاعر کی تمام تر شاعری موجود ہو اس کو کلیات کہا جاتا ہے۔ کل سے نکلی ہے تمام تر شاعری جس کتاب کے اندر موجود ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کو کلیات کہا جاتا ہے۔ تو کس نام سے ان کا جو ان کی کتاب ہے وہ شائع ہوئی ہے؟ وہ کلیات نعت محسن کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ محسن کی شاعری مجموعی طور پر زبان دانی کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ہاں، آپ کو ان کی شاعری میں بہترین زبان کا چناؤ نظر آئے گا، جس میں عربی، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ محسن نے اپنی شاعری میں نہ صرف عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے بلکہ ہندی الفاظ بھی کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے۔ صداقت، سچائی، خلوص، اخلاص۔ ان کی نعتوں میں صداقت ہے، سچائی ہے، اخلاص ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق ہے۔ ان کا اسلوب شگفتہ اور رواں دواں ہے۔ اسلوب، انداز، شگفتہ کھلا ہوا ہے، ان کا اسلوب بڑا کھلا ہوا ہے، سرسبز و شاداب ہے، رواں دواں ہے، پڑھ کے بات دل میں اترتی ہے۔ دبستان لکھنؤ سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے، چونکہ وہ لکھنؤ کے دبستان کہتے ہیں مدرسے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے دبستان اس وقت ہندوستان میں تھے، ایک دبستان دہلی تھا اور ایک دبستان لکھنؤ تھا۔ دبستان دہلی میں سادہ الفاظ کا استعمال تھا، فریاد تھی، تھی، اس کے مقابلے میں لکھنؤ کا جو دبستان تھا اس کے اندر شوکت الفاظ کی بڑائی، شوبدہ گری پائی جاتی تھی، اور وہاں پہ واہ کثرت سے استعمال ہوتی تھی، خوشی تھی، عیش و عشرت تھا۔ تو اس لیے ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے، اس لیے ان کے الفاظ میں بڑائی پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے۔ ہاں، کوثر و تسنیم جنت کی نہریں ہیں، تو یہاں شاعر نے ان کی زبان کو اس لیے کوثر و تسنیم سے دھلنے کا کہا ہے، اتنی صاف ہے کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہی بات کی ہے، صرف ان کے اخلاق، ان کے شخصی حالات، صفات، ذات اور ان کی مدح بیان کی ہے، اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہے۔ بندشیں چست اور نادر و حسین تشبیہات اور ہمیشہ استعارات نے ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہاں، بندشیں چست ہیں، مطلب کہ ان کی جو ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں کلام میں وہ بڑی ہی خوبصورت ترکیبیں ہیں، اور نادر، قیمتی، انوکھی اور حسین تشبیہات و استعارات کا انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، جس نے ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے ہیں، یعنی کہ ان کے کلام کو خوبصورت ترین بنا دیا ہے۔ ان کے ہاں الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہمانگ نظر آتی ہے۔ ہاں، الفاظ جیسا مضمون ہوتا ہے اسی کے موافق وہ جو ہیں الفاظ چنتے ہیں، لے کے آتے ہیں اپنی شاعری میں، ہمانگ ملی جلی نظر آتی ہیں، اور یہ چیز ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ ہاں، کلام پر قدرت، ان کو کلام پر قدرت حاصل ہے، یہی چیز جو وہ مضمون چنتے ہیں تو الفاظ بھی بڑے بہترین استعمال کرتے ہیں، اور یہی دلیل ہے کس چیز کی، یہی ثبوت ہے ان کو کلام پر یا زبان پر پوری قدرت حاصل ہے، پوری ملکہ حاصل ہے۔
نعتوں کے علاوہ ان کے مجموعہ کلیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مناقب بھی موجود ہیں۔ ہاں تو بھائی منقبت ایسی نظم کو کہا جاتا ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صحابہ کرام کی حمد و ثنا بیان کی جائے، یعنی کہ نعت کے علاوہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی خصوصیات کو شاعری میں پرویا ہے، اور بعض دیگر اصناف پر بھی اشعار ملتے ہیں، یعنی کہ ادب کی شاخوں پر بھی اشعار ملتے ہیں جن میں تاریخ گوئی بھی ملتی ہے۔ وہ علم جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو تاریخ نگاری یا تاریخ گوئی کہا جاتا ہے، یعنی کہ محسن کاکوروی کی شاعری میں آپ کو تاریخ بھی جا بجا ملے گی۔ مجموعہ کلام جو ہے ان کا وہ صرف کلیات نعت محسن ہے۔ سے پہلے ایک دفعہ نعت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریحات کی طرف آئیں گے۔ نعت ہے جی: سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، گل خوش رنگ رسول مدنیوں عربی، زیب دامان ابد ترائے دستار ازل، اوج رفت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر چشمہ کثرت کا کمل، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ کتاب نہ قصیدہ نہ غزل، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول ہر ایک پھول میں پھل، انوار کا تیرے رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدہ، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدہ، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ ایک ایک کر کے ہم اب ایک ایک کر کے تمام اشعار کی تشریحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ حسب روایت سب سے پہلے ہم نے عزیز طلبہ دیکھنے ہیں الفاظ معنی، پھر اس کے بعد ہم اس میں فنی محاسن دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے فنی محاسن کلام کے حسن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں شاعر نے کون کون سی صنعتوں کا استعمال کیا ہے، کون کون سے مرکبات کا استعمال کیا ہے، یا تشبیہات و استعارات کا کس طرح خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، یہ سارے فنی محاسن میں آتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار سب سے افضل، افضل کہتے ہیں برتر، مفصل کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنے کو، مفصل کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنے کو، مجمل کہتے ہیں خلاصے کو، مختصر کو، نچوڑ کو، افضل کہتے ہیں سب پر فضیلت رکھنے والا، اور مفصل کہتے ہیں جس طرح ایمان مفصل بھی اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل خلق۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہم جی اس میں شاعر نے کون کون سے فنی محاسن کا استعمال کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا ہے یہی مجمل۔ اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ صنعت مرات النظیر ہے، یہ دونوں الفاظ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صنعت مرات النظیر ایسی صنعت کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں یا مماثل ہوں اور ان میں تضاد نہ ہو۔ مفصل اور مجمل، مفصل کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنے کو، اور مجمل کہتے ہیں مختصر بیان کرنے کو۔ یہ دو الفاظ کا استعمال شاعر نے کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی کہ یہ صنعت تضاد ہوئے۔ اس کے بعد اس میں صنعت تکرار کا استعمال بھی ہوا ہے، یعنی کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے اور سب سے کا لفظ جو ہے یہ دونوں الفاظ دو بار استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہ لفظوں کی تکرار ہوئی ہے، اس لیے اس میں صنعت تکرار بھی موجود ہے۔
اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ شاعر نے اس میں صنعت تکرار، صنعت تضاد اور صنعت میرات النظیر کا بڑی خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے. شاعر موسم کا کوروی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. میرے تفصیل سے بیان کیے گئے ایمان کا خلاصہ یہی ہے، ایمان مفصل، یعنی کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر اور موت کے بعد کی زندگی پر. ایمان مجمل یعنی کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے تمام احکامات کا دل سے اقرار کرتے ہوئے قبول کرتا ہوں. یہ ایمان مجمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام احکام الہی پر پورا عمل کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقائے نامدار کی ذات مبارک بہت بلند اور تمام انسانوں پر فضیلت رکھنے والی ہے. میرے ایمان مفصل کا خلاصہ یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ تمام بادشاہوں سے افضل ترین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ تمام بادشاہوں سے افضل ترین ہے. ایمان مفصل کے مطابق جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب وہ زبان سے یہ کلمہ نہ کہے اور دل سے اس کا اقرار نہ کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. شاعر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اقرار کر لیتا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہدائی ہے، عاشق ہے، تو وہ جب اقرار کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے برتر ہستی قرار دیتے ہوئے ایمان کی تفصیل بھی بتا رہا ہے کہ ایمان مفصل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے افضل تسلیم کیا جائے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ دیکھ کر کہتی ہے دنیا مصطفیٰ کی ذات کو، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. تو اس کے اندر شاعر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان مفصل کا نچوڑ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں سے برتر ہے. گلے خوش رنگ رسول مدنیوں عربی، زیب دامان ابد ترائے دستار ازل. سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں. گلے خوش رنگ، خوبصورت پھول. پھر اس کے بعد زیب دامان ابد، یعنی کہ ابد سے، ابد کا مطلب ہے دنیا کے خاتمے کا وقت، دنیا کے خاتمے کے دامن سے سجایا ہوا. زیب کہتے ہیں سجایا ہوا، دامان کہتے ہیں دامن کی جمع ہے. ترائے دستار ازل، ازل کہتے ہیں وہ دن جب دنیا کا آغاز ہوا تھا. اور ترائے دستار کا مطلب ہے پگڑی کا اوپر والا بلند حصہ، پگڑی کے اوپر والا بلند حصہ. اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف. گلے خوش رنگ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. گلے خوش رنگ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. مدنی و عربی مرکب عطفی ہے. زیب دامان ابد یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور ترائے دستار ازل جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے. ایسا مرکب جو مضاف علیہ اور مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ گلے خوش رنگ، رسول مدنی و عربی، ترائے دستار ازل. ابد اور ازل جو ہیں وہ صنعت تضاد ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ازل اور ابد ایک دوسرے کی ضد ہیں. صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف. تو شاعر اس میں مرکب اضافی اور مرکب عطفی
خوبصورت ترکیبوں کا استعمال کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی صنعت تضاد کا بھی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر محسن کاکوروی نے کہا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں عرب مکہ معظمہ میں بھیجا گیا اور جن کا روضہ مبارک مدینہ میں ہے، اس کی مثال ایک نہایت خوبصورت پھول کی طرح ہے۔ جس طرح پھول دیکھنے میں خوبصورت ہونے کے علاوہ اپنی خوشبو سے لوگوں کے دماغ معطر کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سنت کی صورت میں ہمارے دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی صورت میں اخلاق کا ایسا نمونہ دنیا کے لیے چھوڑا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ پگڑی پر شملہ اس کے وقار کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شملے کی طرح ہے۔ جس طرح پگڑی پر جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے فخر کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عزت، ان کے وقار کی وجہ سے پگڑی کا شملہ کہا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شملہ کی طرح ہے جو تخلیق کائنات کے وقار کا باعث بنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دستار فضیلت سے نوازا اور اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دستار فضیلت کا شملہ ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس خوبصورت اور مہکتے ہوئے پھول کی طرح ہے جو مدینے کی فضاؤں میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ دنیا وجود میں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے اسے حسن بخشا گیا، یعنی کہ جب دنیا وجود میں آ رہی تھی تو اس کو حسن کیوں بخشا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور دنیا کی تخلیق کی گئی اور دنیا کو بنایا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل پیغمبر ہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شملہ اونچا ہوگا، عزت اونچی ہوگی، ان کا وقار بلند ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سر فخر سے بلند ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تمام دنیا کو ادب و آداب اور تمام طریقے سلیقے سکھا کر حیوانیت سے دور لے جا کر انسانیت کا شرف عطا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جمیل و نازنین تم ہو، حسینوں کے حسین تم ہو، اجالے جس سے پھوٹے ہیں وہ مہتاب مبین تم ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا بنائی، اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ عزت جو بخشی جائے گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بخشی جائے گی۔ آج کا موضوع بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت تھا۔ دنیا میں سب سے بہترین موضوع یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، تعریف کی جائے اور ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ذرا اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم نے شاعر کا تعارف پڑھا کہ محسن کاکوروی جو ہیں وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کاکوری ایک گاؤں ہے۔ پھر 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت بھی ہوئی، پھر انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر کے آگرہ میں پریکٹس بھی کرتے رہے، اور ان کی جو کتاب چھپی وہ کلیات نعت محسن کے نام سے شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تشبیہات و استعارات کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اور الفاظ کے چناؤ میں انہیں کافی قدرت حاصل ہے۔ پھر شاعر کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار۔ پہلا شعر آپ نے دیکھا، پہلے شعر میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بہت بلند اور تمام انسانوں پر فضیلت رکھنے والی ذات ہے۔ پھر شاعر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے محبت کا اقرار کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے برتر ہستی قرار دیتے ہوئے ایمان کی تفصیل بھی بتا رہا ہے
کہ ایمان مفصل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے افضل تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول سے تشبیہ دینا، دوسرے شعر میں آپ نے دیکھا کہ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس خوبصورت اور مہکتے پھول کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس خوبصورت اور مہکتے پھول کی ہے جو مدینے کی فضاؤں میں رہتا تھا۔ آپ کے حسن اور خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ دنیا وجود میں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اسے حسن بخشا گیا، اور ابتدا و انتہا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار بلند ہونا، یعنی کہ جب یہ دنیا وجود میں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسے حسن بخشا گیا اور دنیا کی تخلیق کی گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوگی، کیونکہ آپ دنیا کے سب سے افضل پیغمبر ہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شملہ اونچا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سر فخر سے بلند ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تمام دنیا کو ادب و آداب اور تمام طریقے و سلیقے سکھا کر اس دنیا یعنی سکھا کر حیوانیت سے دور لے جا کر انسانیت کا شرف عطا کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ باقی اشعار کی کل تشریح بھی کریں گے اور الفاظ بانی بھی دیکھیں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے دونوں اشعار کی تشریح بھی لکھنی ہے اور شاعر کے طرف میں سے 10 MCQs بھی بنا کر مجھے بھیجنی ہے، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔